بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 سبق میں ہمارے سامنے یہ بات مستقل آ رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اپنانا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں آپ کو گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں سے باز آ جانا ہے۔ گناہ ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنا، اور جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس کو کرنا یہ گناہ ہے۔ تو گناہ ایک وقتی لذت ہے، اس کا نقصان بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے کھجلی کی لذت، جس شخص کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، اور جیسے ہی کھجلانے سے آدمی رکتا ہے تو پھر دیکھیے کیسی شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، کتنی جلن اور کیسی سوزش ہوتی ہے۔ تو گناہ کر کے بندہ ایک وقتی لذت حاصل کرتا ہے اور ہمیشہ کی جو ہے نقصان اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے گناہ کے ہر وہ طریقے سے باز آ جانا ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، ورنہ یاد رکھیں کہ آج وہ زمانہ ہے کہ اس میں گناہوں کے طرف آنے کے راستے بہت عام ہو چکے ہیں، اور اتنے عام ہو چکے ہیں کہ کہیں آپ دین کے لیے بھی چلیں گے، دین کی طلب میں بھی آپ چلیں گے تو ساتھ میں ایک طرف سے گناہ کے بھی راستے کھلیں گے۔ تو ہمیں آپ کو یہ عزم کر کے نکلنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر سے نکلیں تو پہلے سے سوچ لیں کہ راستے میں گناہ کے دوائیے آئیں گے، گناہ کے راستے آئیں گے، اور آئیں گے ہی تو ہم پہلے ہی سے پلان بنا کے چل رہے ہیں کہ ہم اس سے بچیں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ گناہوں سے بچنا آسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں گناہوں تک پہنچنے کا راستہ آسان ہوگا، تو ایسے زمانے میں گناہوں سے بچنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو بھائیوں، ہم اسی زمانے میں ہیں کہ آج گناہ کے قدم قدم پہ گناہ تک پہنچنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہی شخص گناہ سے بچ سکتا ہے جو پورے ارادے یا پورے عزم کے ساتھ چلے گا اور پوری تیاری کے ساتھ نکلے گا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ اپنے دین و ایمان کی لذت بھی پائے گا۔ جس طریقے سے گناہ کی لذت ظاہری اور وقتی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی بھی لذت ہے، اس کا بھی ایک مزہ ہے اور وہ دیر پا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے اور اس کو فوراً اس سے بچا لے، اپنی نظر کو فوراً بچا لے، تو اپنے اندر ایمان کی حلاوت پائے گا۔ ایسا شخص اپنے اندر ایمان کے ایسی حلاوت پائے گا کہ جس کا مزہ، جس کی لذت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ تو بھائیوں، جس طریقے سے گناہ کی لذت ہے عارضی اور وقتی، اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کا بھی مزہ اور لذت ہے، اور وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہمیں آپ کو ایک دم طے کر کے نکلنا ہے، پورے عزم و ارادے کے ساتھ کہ گناہ سے بچنا ہے، چاہے دل پہ آرے ہی چل جائیں، چاہے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن گناہ نہیں کریں گے، تبھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے اپنا ایمان کو سلامت رکھ سکیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان میں اپنے دین و ایمان کو بچانا بہت مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اور آپ آج سے عزم کر لیں کہ اب گناہ جو ہوگی اس سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کھلا اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں کہ اے اللہ جو ہو گیا اس کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ اپنا دین و ایمان بچا سکیں گے۔ تو آج کے سبق میں مختصر طور پہ اتنا ہی، انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں اگلے سبق میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔